اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان دوبارہ ایک عنوان لے کے ماہ رمضان المبارک ہے اور 10واں روزہ ہے، تو آج جس میں میں نے قرآن مجید کا آخری سورہ ناس 114 نمبر کا سورہ ہے، اس کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ مفہوم ایسا ہے جو اجاگر ہو سکے، واضح طور پہ سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن مجید کا تو ایک ایک لفظ لوگوں کو متوجہ کرنے کا اشارہ دیتا ہے اور ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ تعقلون، تدبرون یا تفکرون، غور کریں، فکر کریں اور تدبر سے کام لیں۔ تو سورہ ناس جو ہے 114 نمبر کا سورہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 سورے جو عموماً لوگوں کو پتہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ الکافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قل سے شروع ہوتے ہیں۔ 5واں سورہ قرآن مجید کا سورہ جن ہے جو قل سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید میں 5 مقامات پہ سورہ قل سے شروع ہوتے ہیں۔ جو سورہ قل سے شروع ہو رہا ہے وہ وحی الہی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل۔ تو آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ صرف امین اسی لیے نہیں تھے کہ لوگوں کی چیز رکھتے تھے اور ایز اٹ از اسی حالت میں لوٹا دیتے تھے، بلکہ اتنے امانت دار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی موجود ہیں، پردے میں ہیں، اتنے امین ہیں کہ یہ قل کے الفاظ بھی قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے، جبکہ قل وحی الہی کے الفاظ نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ وحی الہی کے الفاظ ہیں۔ قل تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو جس نے قل تک محفوظ کیا قیامت تک کے لیے، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیغمبر ہوں گے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہاں دل استعمال ہوا ہے ترجمے میں، اس پہ میں آپ کو ابھی وضاحت آگے کروں گا۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو ان میں سے کچھ جنات میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن تین عضو کے تذکرے کیے ہیں قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں، وہ میں متعدد بار بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس آنکھ ہے مگر وہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ کان سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس قلب ہیں، دل، وہ غور نہیں کرتے ہیں، وہ فکر نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ظاہری ترجمہ ہے، مگر باطنی ترجمہ لوگ اس کا یہ کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں یعنی سینٹر کو، مرکز کو کہتے ہیں، سینٹر بھی ہٹا دیجئے، مرکز کو قلب کہتے ہیں، مرکز، اور ساری ہدایتیں پانے کی جو جگہ ہے وہ مرکز ہے۔ اگر انسان کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا جائے تو بھٹک جائے گا، بہک جائے گا۔
اب بات یہ آ گئی سورہ ناس میں کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے کس میں؟ صدر کہتے ہیں سینے کو، جس کو آپ انگلش میں چیسٹ کہتے ہیں، سینہ۔ ہم سینہ مراد لیتے ہیں صدر کا، اس کی جمع ہے صدور۔ صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے کون؟ شیطان کے بہکانے میں جو انسان آ جاتے ہیں یا جو جنات، یعنی ابلیس جو عزازیل جس کا نام تھا، عزازیل، اس کو اس کی میں نے بہکا دیا، میں نے، بس میں ہی ہوں، جو ہوں میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے، تو میں جہاں آ جاتی ہے اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں جو ہوں افضل ہوں، یعنی آگ افضل ہے اور مٹی نعوذ باللہ کمتر ہے۔ تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک قانون تو دے دیا عزازیل نے، ابلیس نے، کہ جو اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، جو بلند ترین ہوتا ہے، وہ کم ترین کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، سر نہیں جھکائے گا، چاہے ابلیس نے غلطی کیا ہو، مگر ایک فارمولہ دے دیا کہ جو اعلیٰ و ارفع ہے، بلند ترین مقام پہ فائز ہوگا، وہ کسی کمتر کے آگے سر نہیں جھکائے گا، کبھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اب یہ جو جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو سینوں کے اندر، یہ سینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سینہ، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے قلب مرکز ہے تو وہاں جانے کے جتنے راستے ہوں گے اس کو سینہ کہا جائے گا۔ قلب جو کہ مرکز ہے، مرکز جو مرکز ہدایت کو پاتا ہے، ریسیونگ پاور وہ قلب میں ہوتی ہے، اس کے چاروں طرف جانے کے راستے کو سینہ کہا گیا ہے۔ سینہ وہ شاہراہ، وہ راستہ جہاں پہ میں والے موجود ہیں، یعنی جنات جو اب عزازیل تھا اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد سے ابلیس اور شیطان قرار پایا اور راندگاہ درگاہ ہوا اور جنت سے نکالا گیا، تو اس کا نام عزازیل تھا۔ اس میں تھی، میں نے اس کو گمراہ کر دیا تھا کہ میں افضل ہوں۔ تو یہ جنات میں سے بھی کچھ ہیں، اور سورہ والناس میں یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی کچھ ہیں جو میں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں، لوگوں کے سینوں کے اندر یہ بیٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اور اس میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ یہاں پہ سینے کا، صدور کا ترجمہ دل کیا گیا ہے، قلب کا ترجمہ جو ہوگا وہ دل کہہ لیں، مرکز کہہ لیں، مگر صدر کا جو ترجمہ کیا جائے گا وہ سینہ کیا جائے گا، یعنی چیسٹ میں ہارٹ ہے، چیسٹ الگ ہے، ہارٹ الگ ہے۔ تو چیسٹ کے یعنی سینے کے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پہ میں والے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو بہکا رہے ہیں اور ان کو میں کی لالچ دے کے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ان کو مرکز تک آنے سے روک رہے ہیں۔ جو ان میں سے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس نے کہا کہ مجھے آج رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، رات کو آنکھ بھی کھلی، مثلاً میں رات کو آنکھ کھلی، اب یہاں پہ جنات سینے میں موجود ہے، بہکا رہا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ ہیں جو بہکا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، نیند اگر ایک بار ٹوٹ گئی تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی، اور پھر ہم اذان سننے کے باوجود سو جائیں۔ تو یہاں پہ جنات نے، کیونکہ ان میں ہے، اور انسان کیونکہ ان میں ہے، انہوں نے انسانیت کو، انسان کو گمراہ کر دیا ہے۔ قلب جو ہے مرکز ہدایت ہے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے اسے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا ہے، مرکز پہ اتارا ہے، مرکزی نبی کو، خاتم الانبیاء خاتم النبیین، مرکزی جس کے لیے یہ فرش و عرش بچھایا گیا،
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا، آپ کو مبعوث کیا۔ تو آپ خود مرکز ہدایت ہیں، تو قرآن بھی مرکز پہ نازل ہوگا، مرکز پہ۔ اس کو قلب کہا جاتا ہے جو مرکز ہے، وہاں پہ قرآن کا نزول ہو گیا، ساری ہدایتیں وہیں سے انسان پائے گا، مرکز سے۔ اور اگر سینوں کے اطراف وہ گم ہو جائے گا تو جنات میں سے بھی کچھ ایسے ملیں گے جو اس کو گمراہ کر دیں گے، وہاں تک جانے سے روک دیں گے، انسانوں میں سے بھی بہت ایسے ملیں گے جو اس کو وہاں تک جانے سے روک دیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وسوسہ کن کن موقعوں کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں اور دل میں کوئی وسوسہ ایسا آ گیا ہے کہ ابھی فلاں کام کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، اس کا مطلب ہے وسوسہ ڈال دیا گیا۔ اب قرآن مجید نے یہ تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ابھی جو وسوسہ ہمارے دل میں، قلب میں آیا، اس میں آیا ہے، معاف کیجیے گا، سینے میں آیا ہے، ابھی ہمارے جو وسوسہ سینوں میں آیا ہے وہ جناتوں میں سے کسی نے ڈالا ہے یا انسانوں میں سے کسی نے ڈالا ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ ابھی فلاں کام بہت ضروری ہے، وہ کر لیتے ہیں، تو وہ وسوسہ انسان ڈال رہا ہے۔ جنات کے بارے میں سورہ جن جو قل سے شروع ہوتا ہے سورہ، اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو اس سے پہلے نہیں سنا۔ اور جنات کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اچھے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو برے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں ہم لوگ کان لگا کے اوپر جا کے باتیں سنا کرتے تھے، فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری سزا کا یہ وہاں پہ انتظام کیا کہ اب اگر ہم کوئی چیز اوپر جا کے سننا چاہیں تو اپنے لیے ایک گرز اور ایک دہکتا ہوا انگارہ ہم لوگ موجود پائیں جو ہماری طرف لپکتا ہے، انگارہ۔ یہ سورہ جن میں موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا جا کے۔ تو اب ہم کان لگا کے وہ باتیں نہیں سن سکتے ہیں۔ اچھے اور برے جنات نے بتایا ان میں سے بھی ہیں، ایمان والے بے ایمان ان میں سے بھی ہیں۔ جس طرح سے آدم سے آدمی ہوئے تو شیطان سے شیاطین ہوئے، اس طرح سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں نفس لوامہ کی وجہ سے بہترین، اس کو نفس امارہ کن کن موقعوں کے اوپر روک رہے کرنے سے، اور بس جہاں پہ اس نے روک دیا تو یا تو وہ انسان نے آپ کو سینوں کے اندر جا کے گمراہ کر دیا ہے کہ آپ مرکز تک نہ پہنچیں، یا جنات میں سے کچھ لوگوں نے پہنچ کے آپ کو گمراہ کر دیا ہے کہ آپ قلب تک نہ پہنچیں، مرکز تک نہ پہنچے۔ مرکز پہ پہنچنا یہ ہمارا اصل میں حصول ہے کہ ہمیں اپنے مرکز پہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی تو یہ اسلام لائے ہیں، ابھی تو کلمہ ان کے دل میں، قلب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان جب تک قلب میں اور دل میں یعنی مرکز میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ صحیح مومن اور متقی نہیں بن سکتا ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وسوسہ، جب وسوسہ کی جگہ ایک اور لفظ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ایک ہوتا ہے ہول، ایک ہوتا ہے خوف۔ اگر میدان جنگ میں کوئی ہے اور اس کو ہول یہ اٹھ رہی ہے کہ وہاں اتنا کثیر لشکر ہے، یہاں اتنے قلیل ہم لوگ ہیں، تو یہاں سے نکل چلو، یہ ہول ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے۔ ابلیس بھی بہکا رہا ہے، نفس امارہ بھی بہکا رہا ہے، انسانوں میں سے بھی لوگ آپ کے سینوں میں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بھاگ جاؤ، اتنا بڑا لشکر ہے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ تو یہ وسوسہ ہے۔ وسوسے جہاں ہول آتا ہے وہاں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بھاگ جائیں، رک جائیں، کیا کریں، آپ کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے ہیں، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ معرفت رب آ جاتی ہے وہاں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، وہاں سے پھر وہ کرار ہو جاتا ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ غیر فرار ہوتا ہے، پیٹھ دے کے میدان جنگ کو بھاگتا نہیں ہے، وہ کرار ہوتا ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے۔ وہ غیر فرار ہوتا ہے، وہ رائے فرار جنگ سے نہیں اختیار کرتا ہے، جو توکل علی اللہ ہوتا ہے، جس کو ایمان کامل ہوتا ہے اور جس کے مرکز میں
مکمل کلمہ آ جاتا ہے اور خوف خدا آ جاتا ہے، وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگتا ہے۔ یہی فرق ہے وسوسے کا اور ہول کا اور خوف الہی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات